نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے ایک کلمہ کے شروع میں جب دو حمزہ آ جائیں تو چار قواعد پڑھائے ہیں، جن میں سے ایک تسہیل اور تحقیق، یہ دونوں باتوں پر مکمل بحث ہو چکی ہے۔ اور آج تیسرا قاعدہ ہے ابدال کا۔ ابدال کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ تو چونکہ یہ دو حمزہ کے قواعد میں بات آ رہی ہے تو ہم نے دوسرے حمزہ کو بدلنا ہے۔ آج کا سوال ہے ابدال کی تعریف کریں۔ سب سے پہلے پہچانیں کہ ابدال کہتے کس کو ہے، حمزہ ساکنہ یا متحرکہ کو۔ اب یہاں تو بات لکھی ہے حمزہ ساکنہ یا متحرکہ کو، تو اصل میں کلمہ کے شروع میں دو حمزہ آ جائیں تو جو دوسرے والا حمزہ ہے وہ ساکن ہو یا متحرک ہو، کو ماقبل کی حرکت کے مطابق خالص حرف مد سے بدلنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حرف مد تین ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آئے، واو سے پہلے پیش آئے، یا سے پہلے زیر آئے، تب یہ مدہ بنتے ہیں۔ تو ہم نے جب دوسرے حمزہ ساکنہ یا متحرکہ کو، جو ماقبل والا حمزہ ہے، اگر اس پر زبر ہے تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلنا ہے، اور اگر پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے دوسرے حمزہ کو یا مدہ سے بدلنا ہے، اور اگر پہلے حمزہ پر پیش ہے تو ہم نے دوسرے حمزہ کو ماقبل پیش کے مطابق وہ مدہ سے بدلنا ہے۔ اب جب اس چیز کی سمجھ آ گئی تو پھر یہ تو ابدال کی مجموعی تعریف ہے کہ یہ تعریف ابدال وجوبی میں بھی اور جوازی دونوں میں شامل ہے۔ اب جب ابدال وجوبی کی بات کریں گے تو اس کا دوسرا حمزہ ساکنہ ہوگا۔ مثلا ابدال کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ابدال وجوبی اور جوازی۔ اب پہلی بات ہے ابدال وجوبی، یہ کسے کہتے ہیں کہ دوسرے حمزہ ساکنہ کو، اب دیکھو یہاں دو باتیں ہیں، دوسرا حمزہ ساکنہ ہوگا یا متحرکہ ہوگا۔ تو وجوبی میں جو دوسرا حمزہ ہوگا وہ ساکنہ ہوگا، متحرکہ نہیں ہوگا۔ تو دوسرے حمزہ ساکنہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق خالص حرف مد سے بدلنا، جیسے آمنو۔ اب قرآن پاک میں آمنو لکھا ہوا ہے، ہم نے اس میں سے قاعدہ نکالنا ہے کہ آمنو کے اصل میں یہ دو حمزہ تھے، شروع میں امنو تھا۔ امنو کا جو دوسرا حمزہ ساکنہ ہے، اس کو ماقبل زبر کے مطابق دوسرے حمزہ ساکنہ کو الف مدہ سے بدل دیا گیا، تو کھڑی زبر میں یہ الف مدہ موجود ہوتا ہے، تو آمنو بن گیا۔ اب آمنو جب ہم نے آ پڑھا تو ولل آخرتوں میں بھی یہی قاعدہ ہے، اور اسی طرح جتنے بھی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہیں ان سب میں یہی قاعدہ ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے ایمانن۔ اب دیکھیے یہاں پر یا مدہ ہے، یعنی یہ اصل میں ایمانن تھا کہ حمزہ ساکنہ سے پہلے زیر تھی، تو پھر ہم نے حمزہ ساکنہ کو یا مدہ سے بدلا، بن گیا ایمانن۔ اب ایمانن ہم نے پڑھا، یہاں پر بھی ابدال وجوبی کا قاعدہ ہے، تو لافی کے لافے میں بھی یہی قاعدہ ہے، اور دوسرا لافہم کی ای میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ اسی کے وزن پر جتنے بھی ہیں ان سب پر ابدال وجوبی کا قاعدہ ہے۔ اوتمنا کہ اصل میں اوتمنا تھا، اوتمنا جیسے دوسرا حمزہ جو تھا، دوسرا یہ واو مدہ سے بدلا ہوا ہے۔ اب حمزہ ساکنہ ما قبل ضمہ جو حرکت ہے، پیش جو حرکت ہے، اسے ما قبل واو مدہ سے بدل دیا تو بن گیا اوتمنا۔ ابھی آپ کے سامنے الف مدہ بھی آ گیا کہ ہم نے دوسرا حمزہ ساکنہ کو الف سے بدلا، یہاں پر حمزہ ساکنہ کو یا سے بدلا، یہاں پر حمزہ ساکنہ کو واو سے بدلا، یعنی ما قبل کی حرکت کے مطابق۔ ما قبل زبر ہے تو حمزہ ساکنہ کو الف مدہ سے بدلو، ما قبل کسرہ ہے، زیر ہے حمزہ کے نیچے، تو پھر دوسرے حمزہ ساکنہ کو یا مدہ سے بدلو، اور ما قبل پیش ہے تو دوسرے حمزہ ساکنہ کو ما قبل کے مطابق خالص حرف مدہ سے یعنی واو مدہ سے بدل لو۔ تو اس طرح الف واو یا تینوں حرفوں کو ہم نے دوسرے حمزہ کو ان مدہ سے بدل کر ما قبل کے حرکت کے مطابق تبدیلی لائی، تو جس سے بنا آمنو ایمانن اوتمنا۔
یعنی ہر کلمہ میں جو دو کلموں کی بات چل رہی ہے، یہاں یہ قاعدہ ہی دو حمزہ کی بات ہے کہ کلمہ کے شروع میں دو حمزہ ہیں، دوسرا حمزہ ساکنہ ہو یا متحرکہ ہو تو ان کو ما قبل کے مطابق خالص حرف مد سے بدلنا۔ تو بدال وجوبی میں جو دوسرا حمزہ ہے وہ ساکنہ تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تجوید کے اسباق ہیں، آپ تمام حضرات اس سے تیاری کر کے اپنی جو تجوید کے اسباق ہیں انہیں یاد بھی کر سکتے ہو، انہیں اپنی ڈائری میں لکھ بھی سکتے ہو، اور پھر ان کو یاد کر کے پیپر بھی حل کر سکتے ہو۔ تو اس طرح یہ سارے چیزیں جو ہیں سبقاً آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، آپ سامعین حضرات بھی اسی طرح کر سکتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔